السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت مسلمان عام طور پر اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، حکومت کی نیت خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہی مسلمانوں کی تقریبات میں ذرا آپ شریک ہوں تو ایسا لگے گا کہ اس زمانے میں مسلمانوں سے زیادہ خوشحال اور فارغ البال قوم کوئی اور نہیں ہے، چاہے کتنے ہی تنگی کے حالات ہوں، مگر تقریبات میں جی کھول کر ارمان نکالے جاتے ہیں۔ نامعقول رسومات کی بیجا پابندیوں اور برادری کے ناقابل فہم ریت و رواج نے مسلم معاشرہ کو اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ نکاح کی تقریبات پورے معاشرے کے لیے ایک بڑا بوجھ بن چکی ہیں، حالانکہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، یعنی سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم تکلفات ہوں۔ لیکن ہمارا عمل اس ارشاد عالی کے بالکل برخلاف ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ناقص فہم کی بنیاد پر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس نکاح میں جس قدر زیادہ تام جھام اور تکلفات ہوں وہ اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن تجربے سے وہی بات صادق آتی ہے جو الصادق الامین حبیب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ عموماً مہنگی اور دھوم دھام والی تقریبات میں غیر متوقع طور پر کوئی ایسی بات اکثر پیش آ ہی جاتی ہے جس سے ساری خوشی کافور ہو جاتی ہیں اور بشاشت کے بجائے بدمزگی کا ماحول بن جاتا ہے، جبکہ شریعت کے مطابق کی جانے والی تقریبات میں ہر اعتبار سے برکت ہوتی ہے اور واقعی قلبی مسرت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بفضلہ تعالی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس کا بار بار تجربہ کیا جا چکا ہے۔ شریعت میں نکاح کو بہت آسان بنایا گیا ہے اور اصولی طور پر ہر طرح کے تکلفات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جو معاملہ جس قدر آسان تھا وہی محض تکلفات کی وجہ سے انتہائی مشکل بن چکا ہے۔ اس معاملے میں قدم قدم پر ایسی فضول رسومات داخل کر دی گئی ہیں کہ ان سے باہر نکل پانا معاشرے کے لیے آسان نہیں رہا۔ ان رسومات کی ابتدا منگنی کی تقریب سے ہوتی ہے، جو کہ شریعت میں منگنی کے نام سے کسی تقریب کا وجود ہی نہیں ملتا۔ دور نبوت یا دور صحابہ میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ محض منگنی اور رشتے کی پختگی کے لیے رشتہ داروں کو بلایا گیا ہو اور دعوت کی گئی ہو، جبکہ آج منگنی ہی کے موقع پر اتنی بڑی تقریب ہو جاتی ہے کہ اس میں کئی ولیمے بآسانی کیے جا سکتے ہیں، پھر اس میں جو لین دین اور دیگر تکلفات ہوتے ہیں وہ الگ رہے۔ یہ سب چیزیں بلا شبہ فضول خرچی میں داخل ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی طرح شریعت میں لڑکی والوں پر کسی طرح کی دعوت کا التزام نہیں ہے، حتیٰ کہ نکاح کے چھواروں کی ذمہ داری بھی ان پر نہیں ہے۔ گویا کہ شریعت یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ لڑکی والوں کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ وہ اپنی لخت جگر اور نور نظر لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کے اس انتہائی مناسب نظریہ اور موقف کے برخلاف آج لڑکی والوں پر کئی طرح کا دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ مثلا لمبی چوڑی بارات لائی جاتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ بارات والوں کی خوب خاطر مزارات کی جائے، بلکہ کہیں تو پہلے ہی سے کھانے کے اقسام طے کرا لیے جاتے ہیں اور لڑکی والا بیچارہ چاروں ناچار ان بیجا مطالبات کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اگر مطالبات پورے نہ ہوں یا ان میں کچھ کمی رہ جائے تو رشتہ تک توڑنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور نہایت بے شرمی کے ساتھ اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ رذالت اور کمینگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ اسی طرح کا حال جہیز کے مطالبات کا بھی ہے، جو سراسر ناجائز ہیں، جس کی وجہ سے کتنی ہی غریب بچیاں ماں باپ کی ناداری کی بنا پر گھر بیٹھے بیٹھے گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دیتی ہیں اور معاشرے میں فتنہ و فساد رونما ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح شریعت نے نکاح کی خوشی میں لڑکے والوں پر حسب وسعت اہل تعلق کی دعوت کرنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے، جس میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے نکاح کا اعلان عام بھی ہو جاتا ہے، لیکن ولیمے میں کسی خاص انداز کے کھانے کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو لڑکے والوں کی وسعت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام کے مختلف نکاحوں میں ولیموں کا انداز الگ الگ رہا ہے۔ کبھی صرف ماحضر ناشتے پر اکتفا کیا گیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے اپنے توشہ دان لے آئیں اور پھر سب کے توشوں کو جمع کر کے دعوت کر دی گئی، یہی ولیمہ ہو گیا۔ صرف ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدنا حضرت
زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں آپ نے ولیمے میں گوشت کا خاص اہتمام فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ولیمے میں بھی بے جا تکلفات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب جس کو جیسی سہولت ہو اس کے اعتبار سے وہ سنت ولیمہ ادا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر ایسا ولیمہ جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور غرباء کو نہ بلایا جائے، اس کی سخت مذمت احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بدترین کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح وہ ولیمہ جس کا مقصد فخر و مباحات اور ناموری اور مقابلہ آرائی ہو، وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقابلہ آرائی کرنے والوں کی نہ تو دعوت قبول کی جائے گی اور نہ ان کا کھانا کھایا جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مہمان نوازی میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کی نیت سے دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے دعوت ولیمہ میں بھی ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح تقریبات میں فضول خرچیوں کا ایک بڑا عنوان شادی کارڈ بھی بن گئے ہیں۔ اگر تقریب کی اطلاع کے لیے سادگی کے ساتھ کوئی تحریر لکھ کر دعوت نامہ بھیج دیا جائے تو اس میں حرج نہیں، لیکن افسوس ہے کہ اب اس اطلاع نامے کے نام پر بھی جم کر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان تمام مواقع کو، نکاح کا موقع ہو یا ولیمے کا موقع ہو، سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔